نبی یہ کونین سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. نبی یہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا, مصطفیٰ اس دار فانی سے ریلت کر کے جب دار بقا کی طرف گئے, حضرت عمر فاروق تلوار لے کر میدان میں گھوم رہے تھے مدینے میں. خبردار اگر کسی نے کہہ دیا کہ نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن لے لوں گا. یہ بولنا جائز نہیں تھا عمر کا, مگر یہ ان کا عشق بولتا تھا, چونکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی. سنو, جو محمد کے خدا کی عبادت کرتا تھا, جو محمد کی عبادت کرتا تھا, تو جان لو کہ محمد پردہ کر گئے. اور اگر محمد کے خدا کی عبادت کرتا تھا تو میرا خدا وہ ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. میرے پروردگار کو نہ نیند آتی ہے, نہ اونگ آتی ہے, نہ موت آتی ہے. میرا خدا ازل سے ہے, ابد تک رہے گا. صدیق اکبر نبی کا جسم اطہر جس کمرے میں رکھا ہوا تھا, اس کمرے میں حضور صدیق اکبر داخل ہوئے اور جس چارپائی پر نبی کا جسم رکھا ہوا تھا, سنیے, جس چارپائی پر نبی کا جسم رکھا ہوا تھا, گئے اور سیدھے نبی کی چارپائی پر گر گئے. صدیق اکبر نبی کے جسم پر گر گئے, سیدھے بے ساختگی میں گر گئے. 5 سے 10 سیکنڈ کے بعد کھڑے ہوئے صدیق اکبر, اور پتہ نہیں نبی نے کان میں کیا کہا. صدیق اکبر فرماتے ہیں, اے مصطفیٰ, موت ایک لمحے کے لیے آنی تھی, آئی اور آ کر چلی گئی, مگر جیسے آپ کل زندہ تھے آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. یہ کون کہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو یہ بھی شعور نہیں, مذاق لگتا ہے نبی کے جلسوں کے ساتھ کھلواڑ کرنا, ہم کو اچھا لگتا ہے. کیوں؟ دل میں وہ چراغ نہیں ہے نا حضور کی محبت کا. ہم تو صرف نعروں کی بنیاد پر جیتے ہیں. کہاں جا رہی میری مائیں اور بہنیں؟ سنیں گے 5-10 منٹ. جتنے لوگ سنیں گے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. یہ سوچیے, آنے والا وقت بڑا خطرناک آنے والا ہے. سن لیجیے, بڑا سنگین آ رہا ہے. آپ کا بچہ تباہ ہو گیا, آپ کو فکر بھی نہیں ہے. آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں, ان 5 لوگوں کا جائزہ لیجیے. آپ اپنے کمرے میں رہتے ہیں, ایک ہی بیڈ پر آپ سوتے, آپ کی بیوی سوتی ہے, مگر آپ کے ہاتھ میں الگ موبائل, آپ کی بیوی کے ہاتھ میں الگ موبائل. پہلے لوگوں کے پاس ٹچ اسکرین موبائل نہیں تھا تو لوگ ایک دوسرے کے ٹچ میں تھے, مگر اب ٹچ موبائل ہے مگر کوئی ایک دوسرے سے ٹچ نہیں ہے. 4 دوست ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں, چاروں اپنے اپنے موبائل میں بزی ہیں. یہ ہے حال. کبھی آج سے 20 سال پیچھے جا کر کے دیکھیے, جب گھر کے سارے لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے. اب وہ ماحول کا, اب وہ سما کا, اب وہ فضا کا کچھ نہیں. ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں. میرا بیٹا آوارہ بن گیا, ڈریم 11 میں ٹیم لگائے گا, انڈیا کا میچ ہونے والا ہے. ڈریم 11 میں ٹیم لگاؤ. پیسہ حرام کا پیسہ کمانے کی عادت لگی ہوئی ہے نا. حرام کا لقمہ پیٹ میں گیا ہے تو حرام کا ہی خون دوڑے گا بدن میں, حرام کا ہی کھانا چاہیں گے. شراب چاہے چاندی کے گلاس میں پیو, چاہے سونے کے گلاس میں پیو, شراب شراب ہی ہے. پیشاب کا قطرہ پانی کے قطرے کی برابری نہیں کر سکتا ہے. یہ بھی پانی کے طرح ہی دکھتا ہے پیشاب کا قطرہ, اور وہ زمزم کا قطرہ کبھی اس کی برابری کر سکتا ہے کیا؟ دکھنے میں شکل دونوں کی سیم ہے, مگر حیت اور حقیقت دونوں الگ الگ ہیں. چاہے تاش کے پتے بکھیر کر پیسہ کماؤ, چاہے جوئے کے اڈے پہ بیٹھ کر پیسہ کماؤ, چاہے زوبی پر لوڈو کھول کر پیسہ کماؤ, چاہے ڈریم 11 کی ٹیم بنا کر پیسے کماؤ, یہ دولت حرام کی ہے, حرام ہی رہے گی. نام بدل جانے سے وہ حلال نہیں ہو جائے گی. تمہارے بچوں کے بدن میں حرام کے لقمے جاتے ہیں. تمہارا بیٹا بے نمازی بن رہا ہے, تمہارا بیٹا آوارہ بن رہا ہے, اسے حلال لقمے کھلاؤ. اذان سننے کے بعد تیرا بیٹا دکان پہ نہیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنے لگے گا.
نعرہ جواب دو. کچھ تو سوچیں. کبھی تو اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں. شارٹ کٹ والی جنت ہم کو بڑی اچھی لگتی ہے. اتنی آسان جنت کو سمجھ لیا آپ نے. حضرت امام حسین لاشیں اٹھا اٹھا کر 40 سال میں آدمی کے بال نہیں پکتے. اب تو گیس کی وجہ سے اور طرح طرح کے لقمے کی وجہ سے بال پکنے لگے. ورنہ تاریخ اٹھا کر دیکھو 40 سال کی عمر میں کسی کے بال نہیں پکتے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال ہے کربلا میں ہے آپ. مگر لاشیں جب علی اکبر کی لاش جب علی اکبر کو بھیج رہے تھے میدان میں تو جسم کا بھی کوئی بھی بال آپ کے سفید نہیں تھا. سر کے سارے بال کالے تھے, داڑھی کے سارے بال کالے تھے, مونچھ کا ہر ایک بال کالا تھا. مگر جب حضرت علی اکبر کی لاش اٹھا کر لانے لگے امام حسین تو بدن میں کوئی بھی بال کالا نہیں بچا, سب کے سب غم میں سفید ہو گئے. کیا ضرورت تھی امام حسین کو اپنے بیٹے کے گردن دینے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنی جوانی دینے کی, اپنی گردن دینے کی؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو اتنا بڑا سرمایہ تھا, نبی کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا. جو بلڈ گروپ مصطفیٰ جان رحمت کا تھا وہی بلڈ گروپ امام حسین کا تھا. پھر ضرورت کیا تھی؟ نبی کونین جس دسترخوان کو استعمال کرے وہ دسترخوان آگ میں ڈالا جائے تو وہ دسترخوان آگ نہ جلائے, اس دسترخوان کو آگ نہ جلائے تو امام حسین کو دوزخ کی کون آگ جلاتی؟ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ مگر امام حسین نے خدا کو راضی کرنے کے لیے کربلا میں اپنے پورے خاندان کو کٹوا دیا. مطلب نہیں سمجھے. مطلب یہ کہ جنت کے لیے نمازیں مت پڑھو, جنت کے لیے روزہ مت رکھو. روزہ رکھنا ہے تو جنت کے لیے نہیں, نماز پڑھنی ہے تو جنت کے لیے نہیں, حج کرنا ہے تو جنت کے لیے نہیں, خدا کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھو. جب خدا راضی ہو گیا تو جنت کتنی دور ہے. یہ تو سودا ہے. کوئی اگر جنت کے لیے نماز پڑھے گا تو یہ تو سودا ہے, اور خدا سے سودا کرنے والے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں. نمازیں پڑھیں گے تو ہم کو خدا کو جنت دے گا, روزہ رکھیں گے تو خدا ہم کو نہیں, نماز پڑھیں گے تو میرا رب مجھ سے راضی ہوگا, روزہ رکھیں گے تو ہمارا خدا ہم سے راضی ہوگا. اور جس کا خدا راضی ہو جائے, زور سے بولیے گا, تھانے میں 4 دن بیٹھنے والے لوگوں سے پوچھو محلے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے وہ, کیوں تھانے میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ کسی کی دوستی ایم ایل اے سے ہو جائے تو محلے میں کسی کو ویلیو نہیں دیتا, کیوں ایم ایل اے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے. کوئی ایم ایل اے کا دوست ہو جائے, تھانہ پربھاری کا دوست ہو جائے تو محلے میں سان بھر کے گھومتا ہے. تو جس کی دوستی خدا سے ہو جائے وہ کس سے ڈرے گا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار. No doubt, the friends of Allah, they have nor fear nor sorrow. ان لوگوں کے پاس کوئی خوف اور کسی چیز کا غم نہیں ہے. They are free from fear. وہ لوگ خوف سے فری ہوتے ہیں, بے غم ہوتے ہیں, ان کے پاس غم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. Because they are friends of Allah. اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کے دوست ہوا کرتے ہیں. تو اللہ کے دوست ہونے کے لیے کیسا نہیں آدمی ہونا چاہیے؟ پب جی کھیلنے والے لوگ اللہ کے دوست ہو پائیں گے کیا؟ فری فائر کھیلنے والے لوگ اللہ کے دوست ہو پائیں گے کیا؟ فیس بک, واٹس ایپ, سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. کبھی کبھی اپنے بچوں کے حوالے سے غور کیجیے آپ. حضرت امام آدم سنیے, ان کو کیا ضرورت ہے تقریر سننے کی میری؟ آپ غور سے سنیں. حبیب اللہ نوری کو میری تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ قاری احمد رضا کو, قاری وسیع صاحب کو, یا اور دیگر علماء جو بیٹھے ہوئے, ان کو میری تقریر سننے کی کیا ضرورت ہے؟ کبھی سوچا آپ؟ ان کو میری تقریر, میں جو بولنے والا ہوں یہ لوگ پہلے سے جانتے ہیں, مگر باتیں مصطفیٰ کی اس لیے گئے کمرے میں کھانا کھایا فوراً لوٹ کر چلے آئے. کیوں؟ میرے حضور کی بات ہو رہی ہے, میرے مصطفیٰ کی بات. بولنے والا کون ہے؟
کہاں سے بلونگ کرتا دیٹ ڈزنٹ میٹر. بات میرے مصطفیٰ کی ہو رہی ہے, دیٹس آئی وانٹ. مجھے یہی تو چاہیے. حضور کی بات ہو رہی ہے, اور حضور کی بات سے بہتر دنیا کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بچوں کو بخاری شریف کا درس دے رہے ہیں. سنیے گا, حدیث کا درس, بخاری شریف میں حدیث کا درس دے رہے ہیں. بخاری شریف تو بعد میں مؤلف ہوئی. حدیث کا درس دے رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر. درس دینے کے درمیان میں باہر کوئی بچے کھیل رہے تھے بال, وہ بال اڑ کر مسجد میں آ گئی. ایک بچہ درسگاہ سے اٹھا اور وہ بال کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. توجہ کے ساتھ سنیے گا میں جو کہنا چاہتا ہوں. میرے پاس وہ جنت نہیں ہے کہ آپ کو میں جنت بانٹوں. میرے پاس جنت حاصل کرنے کا وہ طریقہ ہے جو حضور اعلیٰ حضرت نے بتایا, جو حضور مجاہد ملت علیہ الرحمٰن نے بتایا. میں خود جنت میں جاؤں گا کہ نہیں یہ گارنٹی نہیں, ایمان مصطفیٰ پر کہ نبی قیامت میں کرم کر دیں گے تو جنت مل جائے گی. لیکن یہ تب ہوگا جب ایمان پر موت ہوگی تب. چونکہ حضور فرماتے ہیں کسی کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دوزخ سے نکال کر میں اسے جنت میں داخل کروں. یہ حضور فرماتے ہیں. مگر صرف آپ یہ جانتے ہیں نا کہ حضور قیامت میں شفاعت کریں گے. صرف شفاعت نہیں کریں گے حضور, قیامت میں مصطفیٰ شکایت بھی کریں گے. اس کا اندازہ ہے آپ کو؟ کیوں مولویوں نے بتایا ہی نہیں. ہم تو اتنا جانتے کہ حضور صرف شفاعت کریں گے. یہ میں نہیں بولتا ہوں, میرا رب کہتا ہے, خدا فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے پروردگارہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. یہ مصطفیٰ قیامت میں شکایت کریں گے. 95% لوگ, نوجوانوں کی بات کروں تو 95% نوجوان قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتے ہیں. اور اگر کسی کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں. حضور نے یہ نہیں کہا کہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے, حضور نے کہا کہ قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا. تو قرآن پڑھنے جاننے والے قرآن پڑھنا چھوڑ دیں, یا جن لوگوں نے نہیں سیکھا وہ پڑھنا چھوڑ دیں. دونوں صورتوں میں دونوں مجرم ہیں. اور ہم لوگ کیا بولتے ہیں چوراہے پر کھڑا ہو کر کہ مولوی زیادہ جہنم میں جائے گا. کس کتے نے کہا تم کو؟ کس نے کہا کہ مولوی زیادہ جہنم میں جائے گا؟ یہ شیطانی وسوسہ ہے بے وقوف, یہ شیطانی چال ہے. یہ اگر کسی کے محلے میں 100 گھر ہیں, اس 100 گھر میں سے 5 آدمی کو گھر کاؤنٹ کرو, ایک گھر میں 5 آدمی, تو 100 گھر میں اگر 5 آدمی ہے تو کتنا ہوا؟ کتنے ہوئے؟ 500 لوگ ہوئے. تو 500 لوگوں میں سے کتنا مولانا ہے آپ کے محلے میں؟ کتنے مولانا کتنے بولیے؟ ایک ہے, ایک ہی ہے. میں 10 مان لیتا ہوں کہ لوگ کتنے ہیں, پورے محلے کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 5000 5000 ہی مان لیتے ہیں. نہیں 500 مانتے ہیں, چھوڑو 5000, 500 مانتے ہیں. ان 500 میں 10 مولانا. اور دوسرے محلے کا جائزہ لو, 500 گھروں میں 10 مولانا, 20 مان لیتے ہیں. یعنی ہر محلے کا جائزہ اگر لیں گے تو 100 گھر ہیں, 500 لوگ ہیں, تو 50 مولانا بھی نہیں ہوتے. 10 سے 20 میں معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اس طرح پوری دنیا کا جائزہ لو, جب مولانا دنیا میں زیادہ ہے نہیں تو مولانا زیادہ جہنم میں جائیں گے کیسے؟ اتنا بھی سینس ہمارا کام نہیں کرتا ہے. شیطان ہم کو مولوی کا گستاخ بنا رہا ہے, اپنے علماء کا گستاخ بنا رہا ہے. ہم کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے. اگر کوئی عالم برا کیریکٹر کا ہے بھی, تب بھی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مورکھ ہوں تو بچ جاؤں گا. خدا نے 2 چیزیں ہمارے اوپر واجب کی تھی, ایک سیکھنا, دوسرا سکھانا. تم نے تو ایک چیز چھوڑ دی, ایک سیکھنا, دوسرا عمل کرنا. تم نے ایک چیز تو پہلے ہی چھوڑ دی کہ تم نے سکھائی نہیں, دوسرا عمل کرنا. یہ دوسری چیز تم سے چھوٹ رہی ہے. جو عالم ان کے پر 2 چیزیں تھی, ایک سیکھنا, دوسرا عمل کرنا. سیکھ لیا اس نے مگر عمل نہیں کر رہا, تو عمل نہیں کرنے کی وجہ سے کل قیامت میں پکڑا جائے گا. اور ہو نہ ہو نبی کا علم سینے میں بسانے کی وجہ سے خدا کل قیامت میں رحمت کی رضا اڑھائے گا. کیونکہ حضور کا علم ہے, مصطفیٰ کا علم ہے. مگر آپ یہ جو سوچتے کہ ہم مورکھا آدمی ہیں, سب سے زیادہ ان لوگوں کی کٹائی ہوگی قیامت میں دن جو لوگ پڑھنا نہیں جانتے ہیں. قرآن پڑھنا سیکھیے, آپ کے پاس کمی نہیں سکھانے والے لوگوں کی, اور اس کے لیے کوئی عمر نہیں ہے.
حضرت عمر فاروق کو خدا نے، نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھائی سال تک صرف سورہ بقرہ پڑھایا تھا مصطفیٰ نے حضرت عمر فاروق. اور کس عمر میں؟ حضرت عمر فاروق جس وقت باپ بن گئے، سسر بن گئے، اس عمر میں نبی کون 2.5 سال نہیں 12 سال حضرت عمر کو مصطفیٰ جاننے لگا. ایک روایت ہے 2.5 سال، ایک روایت ہے 12 سال. چلو 2.5 سال ہی مان لیتے ہیں. 2.5 سال میں یہاں بچے حافظ ہو جاتے ہیں. اور 2.5 سال میں نبی نے سورہ بقرہ پڑھایا تھا حضرت عمر کو. نبی جب اتارنے پر آ جاتے ہیں تو نبی کا سسٹم الگ ہے. نبی جب پڑھانے پر آتے ہیں تو نبی کا سسٹم الگ ہے. پڑھانے پر آئے تو 2.5 سال لگ گئے، 12 سال لگ گئے حضرت عمر کو سورہ بقرہ پڑھانے میں. اور جب نبی نوازنے پر آ گئے، حضرت علی کو ملک شام کا قاضی بنا کر بھیجا جانے لگا. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول، میں اس کم عمری میں کیسے لوگوں کے فیصلے کروں گا؟ نبی کونین فرماتے علی قریب آ. حضرت علی قریب گئے. نبی کونین نے اپنا ساتھ حضرت علی کے سینے پر رکھا اور نبی کونین نے حضرت علی کے سینے پر ہاتھ رکھا. حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اپنا ہاتھ ہٹائیے ورنہ علم سے میرا سینہ پھٹنے لگا ہے. نبی نوازنے پر آ جائیں ہاتھ رکھ دیں تو علم کا خزانہ اتر جائے، اور نبی پڑھانے پر آ جائیں تو 12 سال لگے سورہ بقرہ. یعنی کتنی باریکی سے مصطفیٰ پڑھاتے ہو. کبھی آپ نے یہ سوچا؟ تو پڑھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے نا. ہم نے یہ سوچ لیا کہ اب کیا کریں گے، پڑھ کے شادی ہو گئی. نہیں، شادی کے بعد پڑھائی کا اصل مزہ ہے. خود بھی پڑھیے، بیوی کو بھی پڑھائیے آپ. تب ہمارے گھر کا ماحول بنے گا، تب ہمارے گھر کے بچے سنوریں گے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حدیث کا درس دے رہے ہیں. سنیے گا، ادھر توجہ دیں. بولوں بھی، بولوں نا، سن رہے ہیں نا آپ؟ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ درس حدیث دے رہے ہیں. باہر بچے بال کھیل رہے ہیں، بال اڑ کر میدان مسجد میں آ گئی. ایک بچے نے بال کو اٹھا کر باہر پھینکا. درسگاہ سے اٹھ کر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے درس سے اٹھ کر بال باہر پھینک دیا. اس کے بعد آ کر کے بیٹھا درسگاہ میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں فی کا شویہ شیئن کی تصغیر شویہ. آپ فرماتے تجھ میں کچھ ہے. یہ بہت بڑی بات کہہ دی امام اعظم. یعنی تیری پیدائش میں کھوٹ ہے، مجھے تیری پیدائش میں کھوٹ نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی بات کہہ دی امام اعظم ابو حنیفہ نے. وہ بچہ وہاں سے نکلا، چھٹی ہوئی گھر گیا، اپنی ماں کے پاس گیا، اپنی والدہ سے کہتا امی جان مسجد کے اندر بال آ گئی. میں نے بال کو، بات تو اچھی کی تھی نا، کام اچھا کیا تھا نا بچے نے. زور سے بولیے گا، کام اچھا کیا تھا. مسجد میں بال آ گئی اور بال کو اس بچے نے باہر پھینک دیا. کام تو اچھا تھا، مگر امام اعظم کو برا یہ لگا کہ تمہاری توجہ بال پر گئی کیسے؟ میں تو نبی کے حدیث کو پڑھا رہا ہوں، حدیث کا درس لیتے وقت تمہاری توجہ گئی ادھر کیسے؟ میں تقریر کر رہا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے. کوئی عالم بیٹھ کر نبی کی حدیث کا درس دے رہا ہے. یہ تقریر کو ایک ڈھکوسلا سمجھتے ہیں ہم. یہ حضور کے پیغامات ہیں. ہم کو مذاق لگنے لگا. چوک چوراہے پر بیٹھ کر ڈھکوسلا بازی کریں گے ہم. امام اعظم فرماتے تجھ میں کچھ ہے. بچہ باہر گیا، اپنی ماں سے پوچھتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے مجھ سے کہا فی کا شویہ تجھ میں کچھ ہے، بتائیے مجھ میں کیا ہے. والدہ کہتی ہے بیٹے امام اعظم ابو حنیفہ صحیح بولتے ہیں. تیرے باپ کو میں نے منع کیا تھا جب میں حالت حیض میں تھی. حالت حیض میں صحبت کرنے کے حوالے سے خدا نے منع فرمایا ہے. تیرے باپ کو منع کیا تھا مگر تیرے باپ نے مانا نہیں. حالت حیض میں صحبت کی، اسی وقت جو ہے اسی حمل سے جو پیدا ہوا ہے وہ تو ہے. یہ تیرا قصور نہیں، تیرے باپ کی غلطی ہے. اللہ اکبر. میرا بیٹا شرابی بن گیا، میں نے کتنی بڑی غلطی کی ہوگی. میرا بیٹا جوا کے اڈے پر بیٹھتا ہے، میں نے کون سا کتنا بڑا قصور کیا ہوگا، کبھی سوچا آپ نے؟ میرا بیٹا زنا کے اڈوں پہ بیٹھتا ہے،
آنے جانے والی لڑکیوں کو چھیڑتا ہے، کبھی کسی کی ٹانگ، کبھی کسی کی زلفیں. یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارے سماج کا حال. واٹس ایپ کی دنیا میں، واٹس ایپ سن رہے بولے، واٹس ایپ کی دنیا میں جو لوگ واٹس ایپ چلاتے ہیں اس میں ایک آپشن آتا ہے اسٹیٹس کا. دیکھا ہے آپ؟ کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ سب دیکھیں مگر کوئی اٹھا نہیں رہے. اسٹیٹس، یہ سوال پوچھ رہا ہوں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. بولیے اسٹیٹس جانتے ہیں نا؟ سارے لوگ جانتے ہیں. واٹ از دا ڈیفینیشن آف اسٹیٹس؟ واٹ از دا میننگ آف اسٹیٹس؟ اسٹیٹس، اسٹیٹس. اسٹیٹس کا مطلب پوزیشن، اسٹیٹس کا مطلب حیثیت، اسٹیٹس کا مطلب ویلیو. اچھا ایک بات بتائیے، جن لوگوں نے واٹس ایپ کو بنایا اس کو پتا ہے کہ نہیں کہ آپ اسٹیٹس یوز کر رہے ہیں؟ بتائیے گا. معلوم ہے نا اس کو؟ معلوم ہے. جو لوگ یوٹیوبر لوگ جو بیٹھے ہوئے ان لوگ، یہ لوگ جب یہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یوٹیوب میں تو ان کو پتا چلتا ہے، یہ اپنے موبائل میں یہ ماسٹر اپلیکیشن ان لوگوں کے پاس ہوتا ہے. ان کو یہ پتا چلتا ہے کہ کتنے لوگوں نے میرے ویڈیو کو دیکھا، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے سبسکرائب کیا، کتنے لوگوں نے فالو کیا، کتنے لوگوں نے شیئر کیا. ایوری تھنگ دے آر نو. جانتے ہو نا آپ لوگ؟ یہ پتا چل جاتی ہے. کیوں؟ ویڈیو کو آپ نے اپلوڈ کیا. جب ہم کسی اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، انسٹال کرتے ہیں، تو اس پلے اسٹور میں بتاتا ہے کہ اب تک کتنے لوگوں نے اس کو ڈاؤن لوڈ کیا. بتاتا ہے. یہ معلوم ہے نا؟ میں کہتا ہوں واٹس ایپ جب آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے تو آپ کو بتائے گا کہ واٹس ایپ کو کتنے لوگ چلا رہے ہیں، کتنے لوگ استعمال کر رہے ہیں. آپ کیا نمبر جن لوگوں کے پاس ہے، جن لوگوں کا نمبر ہے، آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کون آن لائن ہے، کون آف لائن ہے. میں کہتا ہوں جن لوگوں نے واٹس ایپ کو بنایا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ کون واٹس ایپ چلا رہا ہے، کون نہیں چلا رہا ہے. تو جس خدا نے ہم کو پیدا کیا وہ خدا نہیں جانتا کہ ہم کہاں ہیں کہاں نہیں ہے؟ جانتا ہے نا میرا رب. تو پھر ہم کیوں خدا سے منہ پھیرے ہوئے ہیں؟ ہمیں اب تک احساس نہیں ہوا. واٹس ایپ میں اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس اس نے دیا کیوں؟ سوچ چاہوں گا اسٹیٹس کا آپشن اس نے لگایا کیوں؟ اگر ویڈیو اور فوٹو شیئر کرنے کی بات ہے تو واٹس ایپ سے سب کچھ ہو جاتا ہے. پھر اسٹیٹس کا بٹن الگ سے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ واٹس ایپ بنانے والا جاننا چاہتا ہے کہ جو لوگ میرے واٹس ایپ کو چلا رہے ہیں ان لوگوں کا اسٹیٹس کیا ہے. اگر تم نے اپنے اسٹیٹس میں ناچنے والی لڑکی کی تصویر لگائی، اس کا مطلب تم نے اپنا اسٹیٹس بتا دیا کہ میرا یہ اسٹیٹس ہے. ریسٹورینٹ میں گئے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے کھاتے فوٹو لے لیا، اسے اسٹیٹس میں ڈال دیا. چڈیاں پہن کے نہا رہے تھے تالاب میں، فوٹو لے لی، اسٹیٹس میں ڈال دیا. یہ تمہارا اسٹیٹس نہیں ہے. یہ جو تم نے ناچنے والی لڑکی کی تصویر لگائی یہ تمہارا اسٹیٹس نہیں ہے. تم نے اپنا اسٹیٹس خراب کر لیا. تمہارا اسٹیٹس کیا ہے؟ تیرا پروردگار کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. میرا رب کہتا ہے جس طرح تمام نبیوں میں میرے محبوب کی شان سب سے اونچی ہے، اس طرح تمام امتیوں میں تمہاری شان سب سے اونچی ہے. یہ تمہارا اسٹیٹس ہے. تم نے اپنا اسٹیٹس خراب کیا، تم نے اپنی حیثیت خراب کی صاحب. یہ آپ کا اسٹیٹس نہیں تھا. آپ کا اسٹیٹس تو اللہ فرماتا یو آر دا بیسٹ امہ، گرانڈ مسلم کمیونٹی. یو انجوائن وٹ از رائٹ اینڈ فاربٹ وٹ از رانگ. تم بہترین امت نکالے گئے ہو. یہ میرا رب کا. ہم نے اپنی حیثیت خراب کر لی، ہم نے اپنا پوزیشن خراب کر لیا. میرا بیٹا موبائل چلاتا رہتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے مجھ کو. رات کے سناٹے میں میرے بیٹے کے ہاتھ میں موبائل. کیوں؟ میرا بیٹا 12 بجے رات کو گھر لوٹے گا. پوچھا تھا آپ نے اتنی رات گئی کیوں آ رہے ہو؟ تم کو تو عشاء کے بعد گھر لوٹ آنا چاہیے تھا. نہیں پوچھا. ابھی ہمارے علاقے میں ایک مولانا کا انتقال ہوا.
انتقال کرنے سے پہلے وہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں میرے بیٹے پر نظر رکھنا، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، اس کا خاص خیال رکھنا۔ مرتے مرتے وہ بول رہے، یہ بھی جگر ہونا چاہیے باپ کے پاس بولنے کے لیے۔ میرا بیٹا غلطی کر کے آتا ہے تو پردہ ڈالتے ہیں اس پر کہ میرا بیٹا ہے، تم کو کیا ہے، تم کو کیا، بیٹا تمہارا ہے تمہاری مرضی چلے گی کیا، بیٹا تمہارا ہے مگر مرضی مصطفیٰ کی چلے گی۔ زور سے بولیے اور زور سے، بیٹا ہمارا ہے مگر مرضی اللہ رب العزت کی اور اس کے پیارے رسول کی چلے گی۔ اپنی مرضی سے مت اس کو برباد کرو، تمہاری مرضی کی بنیاد پر تمہارے بچے لاوارث ہو گئے، برباد ہو گئے، وہ خود بھی عمل کیجئے، اپنے بچوں کو بھی عمل کی طرف راغب کیجئے، رغبت دلائیے۔ سماج ہمارا دلدل میں جس دلدل میں ڈوبا ہے اس دلدل سے کون نکالے گا؟ میرے گھر کے سارے لوگ بے نمازی ہیں۔ کبھی کبھی اس حوالے سے غور کرنا چاہیے کہ نماز جس کو حضور نے افضل العبادات قرار دیا ہے، اہم العبادات قرار دیا ہے، وہ چیز ہم نے چھوڑ دی، ہمیں اس کا بھی احساس نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی پناہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے ایک تنکا اٹھا کر فرماتے ہیں، اے تنکا تو مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں تنکا کیسے بہتر ہو گیا صدیق اکبر سے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام نبیوں کے بعد اگر انسانوں میں سب سے بڑا مقام کسی کا ہے تو حضرت صدیق اکبر کا مقام، اور صدیق اکبر فرماتے ہیں اے تنکا تو مجھ سے بہتر ہے۔ پوچھ صدیق اکبر سے، اے ابو بکر صدیق، اے یار غار، آپ سے بہتر عمر نہیں، آپ سے بہتر عثمان غنی نہیں، آپ سے بہتر حضرت علی نہیں، پھر ایک تنکا کیسے بہتر ہو گیا؟ تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اے تنکا تو مجھ سے بہتر اس لیے کہ کل قیامت کے میدان میں خدا مجھ سے حساب لے گا، تجھ سے حساب نہیں لے گا۔ اتنا آسان سمجھتے خدا کی بارگاہ میں حساب دینا کیا؟ خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی حیثیت ہے ہماری؟ پیر صاحب آتے ہیں تو ہم دوسرے کو بولتے ہیں کہ جان تم بات کرو نا، ہم نہیں جائیں، ہم کو بات کرنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، اپنے شیخ کے پاس بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ خدا کی بارگاہ میں کون ہمت کر پائے گا کہ بات کرے گا؟ کس کی ہمت ہوگی؟ کل انبیاء کرام کا حال یہ ہوگا کہ گھٹنا زمین پر رکھ کر خدا سے فریاد کریں گے، مولا آج میرا رب قہر میں ہے۔ وہاں بات کرنے کی اجازت ہوگی تو صرف آمنہ کے لال کو بات کرنے کی اجازت ہوگی، کسی اور کو اجازت حاصل نہیں ہوگی۔ یہ حق صرف آمنہ کے لال کو ہوگا، یہ حق صرف مصطفیٰ کو ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب لوگ جانتے ہیں نا کہ حضور قیامت میں شفاعت کریں گے، جانتے ہیں نا، پوری دنیا جانتی، حضور نے اعلان کر دیا، مگر پھر بھی قیامت میں لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے۔ وہ بھی یہ جانتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان رحمت شفاعت کریں گے، مگر وہ بھی ڈائریکٹ حضور کے پاس نہیں بھیجیں گے، وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھیجیں گے۔ پھر یہاں وہاں ٹپلا کھانے کے بعد جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے، پھر وہ نبی کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ کیا مطلب؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، نبی کی شان محبوبی دکھائے جانے والی ہے۔ قیامت میں پتا چلے گا، گئے تھے آدم کے پاس کام نہ بنا، گئے تھے ابراہیم کے پاس کام نہ بنا، حضرت موسیٰ کے پاس کوئی کام نہیں بنا، حضرت عیسیٰ کے پاس وہاں ہلکا سا کام ہوا کہ انہوں نے محمد کا پتہ دے دیا، محمد کے پاس گئے تو اللہ رب العزت کا سہارا مل گیا، مگر حضور کو ہی ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ اے بابو، میری تقریر کے درمیان میں کوئی اٹھ کر جاتا ہے تو لگتا ہے میری چھاتی پر پاؤں رکھ کر جا رہا ہے، کیونکہ میں لفاظی نہیں کرتا ہوں، میں کرامت سنانے نہیں آیا، میرے پاس وہ کہانیاں ہیں، وہ کرامت والی واقعات ہیں کہ حضور غوث آدم نے مرغا کھایا، ہڈی پر ہاتھ پھیر دیا تو مرغا زندہ ہو کر دوڑنے لگا،
یہ واقعہ ہے میرے پاس، مگر میں سوچتا ہوں حضور غوث اعظم کی ماں کس ماں کی کوکھ سے پیدا ہوئے تھے کہ مرغے کو کھانے کے بعد ہڈی پر ہاتھ پھیرتے ہیں تو مرغا زندہ ہو کر دوڑنے لگتا ہے. اتنا باکمال کیسے ہو گئے عبد القادر؟ اتنی بڑی پوزیشن، اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی حیثیت کیسے حاصل ہو گئی؟ ہوگی کیسے نہیں؟ کبھی ان کی ماں کا کیریکٹر دیکھنا اور اپنی ماں کا کیریکٹر دیکھنا، تب تمہیں اندازہ ہو جائے گا. پہلی دستگاہ، پہلا دن عبد القادر پہنچتے ہیں. استاد نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. استاد نے جب کہا، حضرت عبد القادر جب پڑھنا شروع کرتے ہیں 18 پارے کی تلاوت سنا دی. استاد نے حیرت سے پوچھا اتنا کمال کیسے آ گیا؟ کہا یہ میرا نہیں، میں جب ماں کی کوکھ میں تھا میری ماں برتن دھوتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، جھاڑو لگاتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، بستر جھاڑتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، برتن دھوتے وقت قرآن پڑھتی تھی، اپنے گھر کے کام کاج میں وہ باہر قرآن پڑھتی تھی، میں اندر رہ کر قرآن پڑھا کرتا تھا. وہ باہر قرآن پڑھتی تھی، میں اندر قرآن پڑھتا تھا. ایسے ماؤں کی کوکھ ہوگی تو بیٹا کیسے نہیں پیدا ہوگا؟ ویسا یہاں تو سیریل دیکھنے سے فرصت ہی نہیں ملتی ہے، یہاں تو ٹک ٹاک میں ویڈیو دیکھنے سے ہی فرصت نہیں ملتی ہے. منہ کو چھچندر کی طرح بنا کر 4-5 کو سیلفی لے گی تو اس کا بیٹا کیا کرے گا؟ اس کا بیٹا بھی ڈرامہ ہی کرے گا. ماؤں کا کیریکٹر اچھا ہوتا ہے تو بیٹے کا کیریکٹر یقیناً سنور جاتا ہے. زور سے بولیے. دلی میں ٹائم میرا ہو رہا ہے، 2:15 تک کا ٹائم مجھ کو دیا تھا. 2:10 ہو گیا کیا؟ ابھی 2 بجا. اچھا میری گھڑی فاسٹ ہے کیا؟ سنیں گے 15 منٹ تک کیا؟ ڈھائی بجے تک کوئی دقت نہیں ہے.